السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب بھائیوں کو میری طرف سے خوش آمدید میرے نئے چینل پر، اور امید ہے جو دیکھنے والے بھائی ہیں وہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو بھائیوں، آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم کس ٹاپک کے بارے میں ہم کس اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، آج گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو آپ کے سامنے ہی ہے وہ فضائل نماز کے بارے میں بہت زیادہ ہم الحمدللہ، سب سے پہلے میں یہ بات کر دوں کہ الحمدللہ ہم لوگ سب مسلمان ہیں اور ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ دیکھیں، ہم آج بات کریں گے فضائل نماز کے بارے میں، جو کہ فضائل اعمال جو ہمارے پاس احادیث کی کتاب ہے، یہ اس سے میں نے لی ہوئی ہے۔ تو اس میں فضائل نماز کے بارے میں کچھ یوں بیان ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد نقل کرتے ہوئے، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مطلب جو کلمہ شہادت ہے، تو جو جو اس کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوسرا اس کے بعد دیکھیں، جو دوسرا دین کا جو اہم ستون ہے وہ ہے نماز۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے نماز ہے، اور نماز کے بعد اس زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کے بعد آپ کو پتہ ہے حج ہے، اور جو لاسٹ پر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا۔ تو آپ اس بات سے اہمیت لگا سکتے ہیں کہ دین اسلام میں نماز کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے۔ تو اس میں ارشاد کچھ یوں ہے کہ دیکھیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ تو جس نے اسے قائم کیا، گویا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا، گویا اس نے دین کو رد کر دیا، یا یوں بھی کہہ سکتے کہ جس نے اس کو رد کر دیا، گویا اس نے دین کو رد کر دیا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دیکھو 24 گھنٹے میں اگر آپ 5 وقت کی نماز کو اکٹھا کر لے تو میرے خیال سے کوئی گھنٹے سے بھی کم لگتا ہے، کوئی دیکھے 40-45 منٹ بھی شاید زیادہ ہوں گے، اس سے کم لگتا ہے۔ تو دیکھیں، جب ہم 24 گھنٹے میں اتنا سارے کام کرتے، پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ مصروفیات ہو، کوئی بھائی بزنس میں کر رہے، کوئی بھائی موبائل کے اوپر ٹائم ویسٹ کر رہے، کمپیوٹر کے اوپر ٹائم ویسٹ کر رہے، گیم چلانے میں ٹائم ویسٹ کر رہے، تو بہت زیادہ ایسی چیزوں ایکٹیویٹیز میں جو کہ آخرت میں آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا، صرف دنیاوی جو زندگی ہے، جو کہ پانی کے بلبلے کی جیسی زندگی ہے، جو کہ آن پن میں ختم ہونے والی زندگی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کب ختم ہوگی، لیکن ایک نہ ایک دن ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب کا اس پہ ایمان ہے کہ یہ دنیا فانی ہو جائے گی، اور پھر آخرت ہوگا، اور آخرت میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے قبر میں سونا ہے اور اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وہاں پر آپ کو پتہ ہے کتنی سختیاں ہوں گی۔ تو اس سے اچھا ہے کہ دیکھیں، نماز الحمدللہ سب سے پہلے ہم لوگ مسلم ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں نماز، کیونکہ دیکھیں جو پہلے اہم ستون ہے، جو پہلے اہم بتایا گیا ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کی ہم لوگ گواہی دیتے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، ہم سارے اس کی گواہی دیتے۔ اور اس کے بعد دیکھیں نماز دوسرا اہم ستون ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، نماز بہت ضروری ہے، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں نماز پڑھنے کے، انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرے مسلمان کا اس کے دل میں پیار محبت پیدا ہوتا ہے، اور یقین کرے یہ دنیا اسی طرح ہی ہے، لیکن جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد تک جاتے ہیں، اور پھر وضو، ٹھیک ہے، سارا کچھ کرتے ہیں، اس کے بعد جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے، تو آپ خود یہ محسوس کرنا کہ دلی سکون آپ کو ملے گا، آپ کو خود ایسا لگے گا
کہ جیسے آپ کے دل میں ایک سکون، مطلب آپ دنیا میں کتنے زیادہ کام کرتے، ٹھیک ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن اس کام سے ایسے آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ملے گی کہ جیسے آپ کو نماز پڑھنے کے بعد ملے گی۔ یہ آپ بے شک اس کو آزما لیں، اور جب آپ نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلیں گے، یقین کریں وہی آپ کے آس پاس وہی در و دیواریں ہوں گی جو جب آپ نماز پڑھنے جا رہے تھے اب تھی، لیکن جب آپ واپس نماز پڑھ کے نکلیں گے، یقین کریں وہ جگہ، وہ انوائرمنٹ، وہ سب کچھ آپ کو ایک نیا سا لگے گا، اور آپ ایک فریش سا فیل کریں گے۔ تو میرے بھائی، اور بھی اس کے زیادہ بہت فوائد اور سب سے بڑھ کر دیکھیں، ایک نہ ایک دن ہم سب نے مرنا ہے، اور وہ دوزخ کی آگ سے، اس دوزخ کی آگ سے بچنے کا یہی اہم طریقہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں نماز قائم کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نماز بہت اہم ستون ہے دین اسلام کا، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام اور جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، تو آپ دیکھیں جب جہاد میں بھی نماز معاف نہیں ہے تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جیسے دیکھو ایک خیمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک خیمے میں سمجھو 4 ستون 5 ستون ہوتے، ٹھیک ہے، اور جو نماز ہے وہ سب سے اہم ستون ہے، اور سمجھو وہ بیچ کی جو لکڑی ہوتی ہے، خیمے کی بیچ کی سینٹر کی لکڑی نہیں ہوتی، وہ ہے۔ تو اگر آپ خود دیکھیں، اگر چاروں لکڑیاں لگی ہو خیمے کی، ٹھیک ہے، چاروں طرف سے، اور وہ بیچ کی جو لکڑی ہوتی ہے سینٹر کی وہ آپ ہٹا دیں، تو خیمہ کیا قائم ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا، خیمہ نیچے گر جائے گا۔ اگر بیچ کی لکڑی ہو اور چاروں سائڈوں پہ لکڑیاں آپ ہٹا دو تو خیمہ پھر بھی قائم رہے گا، لیکن وہ آپ ادھر سے دیکھیں، ادھر سے گرا ہوگا خیمہ، ادھر سے گرا ہوگا، چاروں طرف سے گرا ہوگا، تو وہ بھی ایک جو سٹیبل خیمہ ہوتا ہے، مطلب جو صحیح شکل میں خیمہ ہوگا وہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کے بارے میں خیمے کی ایک ایگزامپل دی ہے کہ آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہو۔ میرے بھائیو، آخر میں ویڈیو ختم ہونے سے پہلے بس میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کو قائم کریں۔ نماز ہمارے دین کا بہت اہم ستون ہے، اس کو لازمی قائم کریں۔